آیتیں کہاں گئی ہیں؟
میجورٹی ہے اس کو ترک کر دے رہے ہیں. یہ کیسا ہے؟ عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ جو میجورٹی والے کو پکڑتا ہے وہ عقل مند کہلاتا ہے. اللہ کے رسول کی طرف سواد اعظم اسی کی طرف اشارہ ہے. سواد اعظم میجورٹی کثرت والی جماعت کو کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا. ہر زاویے سے قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا. کہیں یوسف کا تذکرہ تو سورہ یوسف ہے، کہیں یونس کا تذکرہ تو سورہ یونس ہے، کہیں زکریا کا تذکرہ یا زکریا یا یحییٰ یا موسیٰ. اس قرآن کا تذکرہ ہے. اور قرآن میں محبوبوں کا تذکرہ یہ اتنی بڑی دلیل ہے عظمت کی کہ اس سے بڑی دلیل کوئی کتاب ہی نہیں بن سکتی. سبحان اللہ، کیا بات. کیونکہ قرآن پاک میں دو طرح کا تذکرہ ہے. حمان کا بھی تذکرہ ہے، شداد کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے. لیکن ان تمام کے تذکرے میں لعنت کے پہلو ہیں، مذمت کے پہلو ہیں. چنانچہ ابھی ہم نے تذکرہ دیکھیے، رب فرماتا تب یہ تھا ابھی لگا ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے. لیکن ابھی کو صدیق کا تذکرہ ہے، فرماتا ہے اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به، صدق سراپا نبی بن کر آئے اور تصدیق سراپا ابوبکر بن کر آئے. کیا بات. والذی جاء بالصدق، صدق کے ساتھ نبی آئے. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور ابوبکر صدیق نے اس صدق کی تصدیق کیا. سچائی کا تذکرہ یہ حسن نہیں کہلایا ہے تو کیا کہلایا ہے. صداقت کا تذکرہ مدحت نہیں کہلایا ہے تو کیا کہلایا ہے. سچائی کا تذکرہ عظمت نہیں کہلایا ہے تو کیا کہلایا ہے. غرض یہ کہ معلوم ہونا چاہیے. یہ تو میں نے جنرلی مرحوم کی بات کی، آپ اس میں سے نکالیے نبی کو اور عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عالم جو خاص طور سے آج کی بات میں قرآن ہے. کربلا کے بعد مقصد ہے وہ کربلا کے بعد ہم آتے ہیں. یہ سوچ عقیدت کی تو ہو سکتی ہے، حقیقت کی نہیں ہو سکتی. عقیدت کی سوچ ہو سکتی ہے، حقیقت اور شریعت کی سوچ نہیں ہو سکتی، توحید کی سوچ نہیں ہو سکتی. کیونکہ توحید کا آغاز جب سے ہو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن آغاز امت محمدیہ کے لیے نبی ہے اور قرآن ہے. یعنی قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے. قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے. نبی نے رسالت کا اعلان کیا تب تو قرآن کا ذکر ہونا شروع ہوا، قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، وحی الہی آنے لگی. نبی نے اعلان نہیں کیا تو قرآن نہیں اعلان کیا. قرآن اور صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کا آغاز. توجہ دے اہم بات لگا. اب تو قرآن کا تذکرہ، صاحب قرآن کا تذکرہ، آغاز نبوت، اعلان نبوت ہونے کے بعد سے وہ ہے. ہم کو توحید کے کنسپٹ جو ہے قرآن میں تلاشنا، صاحب قرآن میں تلاشنا. صحیح ہے. توحید کو قرآن میں تلاشنا، صاحب قرآن میں. اور جب ہم توحید کے کنسپٹ نبی اور قرآن میں تلاشتے ہیں تو خدا کی قسم ذات نبی میں مسلم حسین کا سراپا نظر آتا ہے. کیا بات، کیا بات. ذات نبی میں مسلم حسن کا ذکر حسن نظر آتا ہے. اب نہیں سمجھے یہ جملہ تو کھل کر بولو. جب آپ یہ سمجھ گئے کہ قرآن اور صاحب قرآن، صاحب قرآن بولے تو نبی، تو قرآن اور صاحب قرآن سے ہی ہمیں توحید ملے گا، توحید کا کنسپٹ ملے گی. صحیح ہے. عزت تو اب جب قرآن اور صاحب قرآن ہی ہمارا مقصد ایمان ہے، محور ایمان ہے، مرکز ایمان ہے، ایمان کا ٹاپک ہے، توحید کا ٹاپک ہے، تو آپ نبی کو بھی دیکھیں گے اور قرآن کو بھی دیکھیں گے. بلکہ پہلے نبی کو دیکھیں گے، اس لیے کہ قرآن نازل ہوگا تو نبی کہیں گے. قرآن نازل ہوگا تو نبی کہیں گے، مطلب نبی پہلے ہیں. کیا بات، کیا نبی پہلے ہیں تب قرآن نازل ہوگا. نبی نہ ہو تو قرآن نازل نہ ہوگا. کیا بات. تو اب جو ہے اعتماد اور بھروسے کا مرکز قرآن سے زیادہ نبی بن گئے. قرآن سے زیادہ نبی بن گئے. نبی نہ ہو تو قرآن کا بھروسہ نہیں. قرآن کہاں نازل ہوگا؟ پہاڑ پر نہیں. ہم نے کہہ دیا اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. مطلب پہاڑ پر نازل نہیں کیا تو کس پر نازل کیا؟ محمد عربی پر نازل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اور بھروسہ، ہم توحید کا پورا کنسپٹ
کیا بات ہے صاحب. نبی کا بھروسہ بن گیا. اب جب ذات رسالت توحید کا کنسپٹ بن گیا, نبی کی ذات بن گئی توحید کا پرپس, نبی کی ذات بن گئی توحید کا اعتماد اور بھروسہ. اب قرآن کو چھوڑنے کا لفظ نہیں بولیں گے, قرآن کو رکھیے نبی کو دیکھیے, قرآن کو رکھیے نبی کو دیکھیے. ہم نہیں کہہ رہے قرآن کا تلاوت کر رہے ہیں, جماعت والے سب کر رہے ہیں, تبلیغ والے سب کر رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, بلکہ یہودیاں بھی تحقیق کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یہاں تک کہ عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے قرآن ہوئے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا تیرا قرآن ہم کو پورا یاد ہے, تیرا قرآن پورا ہم کو یاد ہے. حضرت نے کہا یہی اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ میرا قرآن تیرے سینے میں ہے, میرا قرآن تیرے سینے میں ہے, کیونکہ یہ قرآن اعمال سے کہیں زیادہ عظمتوں کا درس دیتا ہے, احکام سے کہیں زیادہ عظمتوں کا درس دیتا ہے. دونوں سورہ میں پڑھا, سورہ بقرہ, سورہ النشر پڑھا, سورہ بقرہ میں 11 آیت ہے, سورہ النشر میں 5 آیت ہے. پوری آیتوں میں ہم عبادت کرنے آئے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, لیکن پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا اور سمجھ میں نہیں آیا. نماز پڑھنے آئے تھے, نبی کے چہرے کی, نبی کے بال کی, نبی کے سراپا کی, نبی کے سینے کی, نبی کے لمحے کی, نبی کی آمد کی, نبی کے آنے جانے کی, نبی کے صبح مشاء کی, یہ سب کا تذکرہ ہو رہا. ارے ہم اللہ اللہ کرنے آئے تھے یا نبی کر رہے ہیں. والضحیٰ قسم ہے چہرے کی, واللیل اذا سجا قسم ہے بال مبارک کی کہ جب چھا جائے. ماں ودعک ربک وما قلی, اے حبیب آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ عیب دار جانا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور اے حبیب ہر آنے والا آپ کا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا. اس آپ میں غور کریں, آپ نماز پڑھنے رب کی آئے ہیں تو رب کیجیے نا, آپ کیوں کر رہے ہیں نماز. اسی طرح دوسرے سورہ میں آپ جائیں, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہ کھولا. اب رب کی پریرنا, رب کی عبادت کرنے آئے ہیں اور رب کہہ رہا ہے جو تم پڑھ رہے ہو میرے حبیب کی تعظیم ہے یہ, میرے حبیب کی عظمت ہے یہ. تو قرآن پڑھا, دیکھا قرآن جو توحید کا تصور دے رہا تھا سکوڑ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں, آ گیا واضح رسالت میں. اے مجھے تلاوت کرنے والے, مصطفیٰ کو چھوڑ کر مت کرنا, کیونکہ میں خاموش قرآن ہوں, مصطفیٰ بولتا قرآن ہے. کیا بات, بولتا قرآن ہے. جو تم بول رہے ہو نا, یہ میری خاموشی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. اس بول کا مصداق ذات محمد ہے, اس بول کی فٹنگ محمد اشرفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. دیکھا آپ نے. اب خلاصہ یہ کہ قرآن اور اہل بیت ایک قرآن بنا تھا, اب صاحب قرآن اور اہل بیت قرآن بنا ہے, صاحب قرآن اور اہل بیت. سمجھ میں آ گئی. اب قرآن پاک کی چلا ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ کربلا کے واقعہ سے امام حسین کو باعظمت نہیں سمجھنا. کربلا خود عظمت والا ہوا ہے حسین سے. کیا بات ہے صاحب. اسی لیے ان کے امام نے ایک شعر کہا ہے, کتنے لکھنے پڑے ہیں مدینے کے لوگ, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سے. کیا بات, کس کی قسمت؟ کربلا, کربلا کی قسمت. کس کی وجہ سے؟ حسین. امام حسین کی وجہ سے. دیکھا تو امام حسین کو کربلا سے نہ سمجھو, کربلا کو حسین سے سمجھو. کربلا با عظمت, کربلا با قسمت, کربلا نصیب والا حسین سے بنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین کربلا میں آئے تو 54 ایئرس کے تھے, 54-55 سال کی عمر ہے امام حسین جب کربلا آئے, اور قرآن 54 سال پہلے ہی اتر چکا ہے, اور صاحب قرآن 54 سال پہلے ہی حسین کو گود میں لے کر پھیر چکے ہیں, حسین کو لوہا میں دہن چٹا چکے ہیں, حسین کو چوما لے چکے ہیں, حسین کو بوسہ دے چکے ہیں, حسین کو سینے سے لگا چکے ہیں. حسن کے بارے میں کہہ چکے ہیں ناف سے اوپر, حسین کے بارے میں کہہ چکے ہیں ناف سے نیچے. سینے سے اوپر تک حسن, سینے سے نیچے تک حسین. استقامت نبوت حسین کو ملی, شرح نبوت حسن کو ملی. کیا بات, حسنین کریمین ہم دونوں کو ملے. غور کر رہے ہیں, توجہ دے, میں جو کہنے جا رہا ہوں, یا رسول اللہ آپ نے گردن کو اٹھایا, آپ نے سینے سے لگایا, آپ نے بوسہ دیا, آپ نے زبان چٹایا, آپ نے دعائیں کی. اے اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, تو بھی ان سے محبت فرما. اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. سوچتا ہوں کہ کربلا
اعتماد توحید محمد عربی نے، اے لوگوں سنو، یہ میری آل ایسی آل ہے، توجہ دے، یہ میری آل ایسی آل ہے جس کو میں نہیں، رب نے میرا بیٹا کہا، رب نے میرا بیٹا کہا۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں اللہ پاک نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ابنا ابن کی جمع ہے، ابن سنگولر ہے، ابنا پلورل ہے، جمع کا صیغہ، تو ابنا یعنی اے میرے حبیب اپنے بیٹوں کو آپ بھی بلائیے اور اپوزیشن کو بھی کہیے، اور بیٹوں میں دیکھ رہے ہیں تو حضرت امام حسن کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے اور حسین گود میں ہے مصطفیٰ۔ جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی ہے کہ بلائیے بلائیے، تو نبی کے پاس تو کوئی بیٹے ہی نہیں، کیونکہ سارے بیٹے کا انتقال بچپن میں ہو گیا، پرسنل جو بیٹے ہیں سب کا انتقال بچپن ہو گیا، تو اب نبی کو اللہ کہہ رہا بیٹوں کو بلائیے، تو اللہ کے رسول کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو حسن اور حسین ہے، مل گیا جواب۔ رب کا منشا ہے کہ نبی کے بیٹے سے پہچانے جائیں، فرزند نبوت سے پہچانے جائیں، نبی کے بیٹے سے پہچانے جائیں۔ ہم کو جس طرح الف لام میم پڑھ کر گزر جاتے ہو چوم کر کے اور اس کی میننگ میں پیچھے نہیں پڑتے، ایسے ہی بیٹے، ایسے ہی پیارے، ایسے ہی لوگوں سمجھ جانا کہ یہ نبی کا بیٹا نبی نے نہیں رب نے کہا ہے، تو دھیان بھی مت دینا یہ نبی کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اور ایسا بیٹا کہ اپوزیشن کے مد مقابل میں اور ڈیفینس آف نبوت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کیا بات ہے صاحب، نبوت کے دفاع کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ کرسچنوں کا وقت آنے والا تھا، نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے چیلنج قبول ہے، اسلام کے خلاف جو بھی تم چیلنج کرنا چاہتے ہو ہم قبول کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں مصطفیٰ نے پریکٹیکلی طور پر حسن اور حسین کو سامنے رکھا، تو اسلام کے دفاع کے لیے حسین کی تربیت نبی نے گود میں کیا ہے، نبی نے گود میں کیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حسین کی عمر 5 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال کے اندر کی عمر ہے، اور یاد رکھیے گا بڑی اہم بات بول رہا ہوں، حسین کو آپ صرف نبی کی آل اولاد کے اعتبار سے مطلب یہ کہ اونلی ذہن لے کر نہ سمجھنا، حسین وہ ہے جو نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھے نہیں، نبی پاک ایمان کی حالت میں دیکھ کر لیے بھی، اور ایمان کی حالت میں دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابیت کا درجہ جو ہے نبی کے زمانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ختم کا مطلب یہ کہ اب کوئی صحابی نہیں بنتا، صحابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھیں۔ نوٹ کریں آپ قرآن کا فلسفہ سبحان اللہ کہ انٹروڈکشن صحابیت کے طور پر قرآن نے حسین کا نہیں کرایا، عظمت کی اینڈنگ اور عظمت کی ریگولرٹی کو سمجھیں، صحابیت کے اعتبار سے فرمایا جاتا کہ میرے حبیب اپنے ان دونوں صحابی کو بلائیے، حالانکہ صحابی ہیں، حسن بھی صحابی ہے، حسین بھی صحابی، علی بھی ہے، فاطمہ صحابیہ ہے نا، لیکن نہیں، ان کا انٹروڈکشن بیٹوں سے کرایا، بیٹوں سے، بیٹے ہیں، اسی وقت سے سمجھ میں آ گیا کہ رب جو ہے یہ ٹیمپروری اور وقتی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہے، یہ تعریف دائمی ہے حسن کی، یہ تعریف ہمیشہ کے لیے ہے حسین کی، یہ تعریف اہل بیت کی جو کی کر رہا ہے مولا، یہ تعریف وقتی نہیں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صحابیت کا تصور ختم ہو جائے گا، نہیں، صحابیت کے طور پر ان کا انٹروڈکشن نہیں کرا رہا ہوں، اہل بیت کے طور پر کرا رہا ہوں، اور زبان مصطفیٰ سے اعلان کرواؤں گا کہ لوگوں سنو، کل نسب یا کل ولد ینسب الی والدہ، کہ ہر اولاد، ہر بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جائے گا، نسل رسول فاطمہ سے پہچانی جائے گی، فاطمہ سے پہچانی جائے گی، نسل رسول کی بقا مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی اور ان کے بیٹے حسن اور حسین، قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، توجہ دینا، قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، کل نسب و حسب ینقطع الی یوم القیامۃ الا نسب و حسب، حدیث پاک ہے کہ ہر نسب ہر حسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میرا نسب اور میرا حسب دونوں کام آئے گا، میرا نسب میرا حسب دونوں کام آئے گا۔ کیا مطلب کام آئے گا؟ دنیا میں اگر نسب رسول اہل بیت اطہار کے حوالے سے اگر جیے ہوگے تو تمہیں یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، کیا بات ہے، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، اور جو دیا آپ نے خیر۔ اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں یہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بھروسہ، اور قرآن خدا کا کلام ہے، توجہ دیں،
قرآن خدا کا کلام ہے. افسوس اور نالج کو قریب کر رہا ہوں کہ آپ کا جو نالج اس کی جو انتہا ہے وہ کیا ہے. ڈائریکٹ قرآن انتہا نہیں ہے اور ڈائریکٹ رحمان بھی انتہا نہیں کرتا اور ڈائریکٹ قرآن ابتدا بھی نہیں ہے اور ڈائریکٹ رحمان ابتدا بھی نہیں ہے. ابتدا بھی حبیب رحمان محمد ہے اور انتہا بھی حبیب رحمان محمد ہے. اوہو. آپ کے نالج کی ابتدا توحید کے اعتبار سے صحیح, قرآن کے اعتبار سے صحیح, جس بھی اعتبار سے آپ آئے اس کی ابتدا بھی محمد ہے اور اس کی انتہا بھی محمد ہے. اس کی انتہا بھی محمد. ابتدا تو ہم دنیا میں آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام گئے 650 برس کا زمانہ گزر گیا, کوئی نبی نہیں آیا, رحمان کا چرچا نہیں ہے, کوئی کلمہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس سے پڑھوا رہا ہے وہ جانے, لیکن کلمہ کوئی نہیں ہے, ایمان والوں کا زمانہ نہیں ہے. محمد تشریف لائے, لا الہ الا اللہ کی گونج نظر آنے لگی, لا الہ الا اللہ کی گونج نظر آنے لگی. تو اب سبب لا الہ الا اللہ محمد بنے کہ نہیں؟ بے شک محمد بنے, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی محمد بنے, توحید کی گواہی محمد بنے. صحیح ہے. تو اب رحمان کا تذکرہ بھی اس کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رحمان کا سبب محمد, کیا دیجیے, رحمان کے چرچے کا سبب محمد, رحمان کی رحمانیت کا سبب محمد. اب رحمان نے ذات کو پہچانوایا محمد کے ذریعے سے, اور وہی رحمان ذات کے پہچاننے کے بعد قرآن نازل کر رہا ہے. تو رحمان کے بعد قرآن کا پہلو نظر آتا ہے. توجہ دیں, قرآن کا انٹروڈکشن بھی معرفت ربانی یعنی اللہ کی معرفت کے بعد ہے. اللہ کی معرفت اللہ کے رسول نے پہلے کروایا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات کی معرفت کرایا, اللہ کو پہچانوایا. تو ذات خدا کی معرفت نبی سے, اور ذات خدا نے اب قرآن کو نازل کرنا شروع کیا. تو اب ذات خدا کی معرفت کے بعد صفات خدا یعنی کلام الہی کی معرفت ہو رہی ہے. ذات خدا کی معرفت کا سبب بھی محمد, ذات خدا کے بعد کلام الہی کی معرفت کا سبب بھی محمد. اب کیا رہا آپ کے پاس, اب کیا رہا آپ کے پاس سورس, کیا رہا کہ آپ قرآن پر بھروسہ نبی کو چھوڑ کر کریں, یا رحمان پر بھروسہ نبی کو چھوڑ کر کریں. نہیں کر سکتے تو آ جائیے نبی کی بارگاہ میں, اور نبی کی بارگاہ میں مقام حسنین کی تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل. کیا بات, یہی بتانے جا رہا تھا میں کہ آپ زندگی تھیوری اور پریکٹیکل کے اعتبار سے گزارتے ہو. کچھ تھیوری کے دنیا میں گزارتے ہو, گھر میں لاشیں پڑی رہتی ہے, حی علی الصلاۃ مؤذن نے کہہ دیا آپ چلے آتے ہو, یہ آپ کا تھیوری کہہ رہا, پریکٹیکل تو آنسو بہا رہا. یہ تھیوری کہہ رہا کیا کہ اللہ پاک نے کہہ دیا ہے نماز پڑھو, ہر حال میں نماز پڑھو, لہذا لاش کو وہیں رکھ دیتے, شادی بیاہ کا مسئلہ چھوڑ دیتے. حی علی الصلاۃ ہے ساری تھیوری. پریکٹیکل کیا ہے, پریکٹیکل کیا ہے, بس ادھر سے لے کر کے ہم آپ کو بس امام حسین کی بارگاہ میں لاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ بھی اعتماد ہے رحمان کا, آپ بھی اعتماد ہے حبیب, آپ بھی اعتماد ہے کلام رحمان کا, آپ بھی اعتماد ہے توحید کا, آپ بھی اعتماد ہے سب کچھ کا. سرکار آپ ہی بتا دیجئے حسنین کا اعتماد ہم کیا کریں, حسنین کا بھروسہ ہم کیا کریں. نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو منبر پر مصطفیٰ جانے خدا کی قسم یہ آئینہ ہمیشہ آپ کے سامنے رکھے گا, پوچھنے نہ پائے, گستاخوں سے بچائیے گا. جو میں آئینہ دکھانے جا رہا ہوں ایک دم پریکٹیکلی آیا. تھیوری تو آپ دنیا کے نقطے سے پڑھ لے رہے ہیں, پریکٹیکل سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا تو ذکر کر دیا, لیکن میں نے ابھی کیا کہا, نبی کے ہوتے ہوئے قرآن کا اعتماد کرنا یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوئی. نبی کا پہلے اعتماد کرو اور قرآن کا اس کے بعد اعتماد کرو, یہ قرآن کے ساتھ حقانیت ہے. کیا بات ہے, نبی پر بھروسہ پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ نبی جو بولتے ہیں اسے حدیث کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ سے جو لائے وہ قرآن لائے, اور وہ قرآن کو ابو بکر کے سامنے بول رہے ہیں, تو بولی تو نبی کی حدیث کہلاتی نا, تو قرآن کو حدیث کیوں نہیں کہا. جواب ملا نبی نے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہے. کیا نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے, اور نبی نے کہا میری یہ حدیث ہے تو حدیث ہے. مطلب کیا ہوا, زبان رسالت پر پہلے بھروسہ تب قرآن کی قرآنیت. صحیح ہے, بالکل صحیح. میں یہ بول رہا ہوں, الٹا نہیں سمجھ لینا کہ یہ کیا بول دیا, الٹا بڑھا دیا. بولتے ہیں لوگ اللہ سے بڑھا دیتے, لوگ اللہ سے کہیں اللہ سے بڑھا رہا ہے. میں اللہ سے کہیں بڑھاؤں, میں خود لمیٹڈ, میں کہاں سے بڑھا سکتا. ان لمیٹڈ پہلو لمیٹڈ لوگ کیسے پیش کر سکتے, ہم خود لمیٹڈ ہیں. لیکن جب ان لمیٹڈ ذات محمد عربی کی تعریف
ایک کان سے حسن کی عظمت سنو، دوسرے کان سے حسین کی عظمت سنو، ان دونوں کی عظمت سنو گے تو نبی خوش ہو جائے گا۔ کبھی بھی نگیٹو پہلو نہ لانا حسین کے حوالے سے، توجہ سے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، جو بھی خطبہ دے رہا ہے دے رہے ہیں، دیتے اقبل الحسن والحسین، اقبل کا مطلب آ گئے، متوجہ ہو گئے، اقبل الحسن والحسین یمشیان، چلتے چلتے آ گئے حسین کا راستہ، خطبہ دے رہے ہیں، حسن اور حسین آ گئے، چھوٹے اگر ایسے چھوٹے تو بڑوں کی محسوس ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ آپ نہیں کریں، صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا۔ ابو ہریرہ سر فہرست ہے، ابو بکر صدیق سر فہرست ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کو اہل بیت سے پہچانا اور مظاہر ہے۔ ارخبو محمد فی اہل بیت ہی، یہ ابو بکر صدیق نے اس کو امام بخاری نے نقل کیا، محمد کو جھانکو ان کے اہل بیت میں، ان کے اہل بیت میں محمد کو جھانکو۔ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، حسن حسین کی آواز آ جاتی تھی، عبادت کو روک دیتے تھے اور فاطمہ کو جا کر کہتے تھے یہ کون رو رہا ہے، مت رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف اور کرے وہ عبادت بھی کر لیتے، پہلے وہیں سے دعا کر دیتے اللہ رونے کو بند کر دے۔ نبی کی بات کیسے نہیں سنتا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ دکھانا چاہتے تھے ایک کمزور اور نہیں وہ ناتواں امت دیکھ با اختیار نبی پریکٹیکلی طور پر حسن اور حسین کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، پریکٹیکلی طور پر اعلان کر رہا ہے، چاہوں تو یہیں سے کہہ دو اے اللہ حسین کو چپ کر دے، اے اللہ حسن کو چپ کر دے، اور کر دیتا اللہ۔ وہ زبان جس کی ہر بات وحی ہے خدا، ہر بات وحی ہے خدا، وہ بولتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، رب بلواتا ہے، وہیں پر سے بول دیتے تو چپ ہو جاتے، لیکن جا رہے ہیں، یہ ہے رسپیکٹ حسین کا، یہ ہے رسپیکٹ حسن کا، یہ ہے رسپیکٹ اہل بیت کا۔ نبی نے شکوہ دیا، خطبہ دے رہے ہیں، آدھا خطبہ ہو چکا، اب آدھا خطبہ کے قریب کے ختم ہونے کے قریب تھے، توجہ دیجیے، اتنے میں جب حسن اور حسین آ جاتے ہیں تو نبی نے خطبہ کو روک دیا۔ اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کس کے لیے روکا؟ خطبہ کو روکا، دوسرے کو نکال دیں گے امام صاحب کو اگر روک دیا آپ کے لیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جی نبی نے حسن اور حسین کے لیے روکا، اور صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز ملنے والی ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نئی بدعتیں، ارے اسلام میں جتنی بھی خوبصورت کی چیز ملے نا، ہر چیز ایکسیپٹڈ ہے۔ اسلام میں جتنی بھی ریلیٹڈ آف نبوت ہو، ریلیٹڈ آف توحید ہو، ہر چیز خوبصورت ہے۔ شیر خورما آپ نے نہیں کھایا لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، نبی نے کبھی نہیں کھایا، آپ کھاتے ہیں، وہ بھی توحید بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ بریانی نبی نے کبھی نہیں کھایا لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، توحید بن جاتی ہے۔ نیت عمل کا دار نیتوں پر ہے، یا ریلیٹڈ آف توحید اور سنت سمجھو، ہر نئی چیز کو بدعت کہنے والے محسوس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کچھ ملنے والا ہے، آج نیا ملنے والا ہے۔ ہم لوگ اعتراض کرنے لگتے، آبزیکشن کرنے لگتے، فون پہ فون کرنے لگتے، امام صاحب ایسا کرے، خطیب صاحب ایسا کرے، کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ ارے فرمانا تھا تو کرتے وقت بول دیتے نا، تم کو اسی وقت بول دیتے، دوٹوں سے مسئلہ حل ہو جاتا۔ سب کچھ کرنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھ رہا، طلاق دینے کے بعد مسئلہ پوچھتے طلاق کا، پہلے ہی پوچھ لو نا طلاق کیسے دینا، طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کیوں دینا ہے، طلاق کیسے نہیں دینا ہے، سب پہلے مسئلہ پوچھ لو، خود بہت مسئلہ۔ حضرت غصے میں دے دیے تو کیا پیار سے طلاق دیا جاتا ہے؟ غصے میں تو طلاق دیا جاتا ہے، کئی کو غصہ کرتے ہیں۔ غصہ کے وقت نبی کو یاد کر، غصہ کے وقت ماں کے پیٹ میں رہنے کو یاد کر، وہ بھی تیرے بچے کے ماں کے پیٹ میں ماں ہونے کا شرف تیرے بچے کا لیے ہوئی ہے، اس کو بھی تو یاد کر۔ آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو جاتا ہے؟ وضو کر جا کر کے، پانی پی جا کر کے، اللہ کو یاد کر، رسول کو یاد کر، حسین کو یاد کر، شہربانوں کو یاد کر، کربلا کو یاد کر، سب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن یاد کیا کرو گے؟ بس نمک تیز کر دیا، بس اس کو یاد کرو گے، وہاں بے کھانے بے دانا بے پانی اس کو یاد نہیں کرو گے، اور یہاں کھانا پینا میں ذرا نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق بتائیں گے، اور وہاں کھانا پینا کچھ نہیں ہے پھر بھی وفاداری شہربانوں نظر آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ختم کرنے کے قریب تھے کہ آگے کیا معلوم ہوا یہ بتانا۔
سوار معاذ اللہ صحیح کرے گا. ذوالخویسہ نامی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے. ایک مرتبہ ایسے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنے میں عدل انصاف کیا تھا. ارے ان کے صدقے میں عمر عادل بنے, عادل الاصحاب بنے, ان کے غلام عادل الاصحاب یعنی تمام صحابہ سب سے زیادہ عدل والے. نبی وہ ذوالخویسہ کے پیچھے سے کہا ما عدلت فی القسمۃ یا محمد, اے محمد تم نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا. نبی پیچھے ہو کر کے مسکرا کر کہتے ہیں میں عادل بعدی, میرے بعد مجھے مجھ جیسا اچھا کرنے والا کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد جو صحابی حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بولے یا رسول اللہ کی عزت لہو فاضل کو نقطہ, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مارتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ اسے دیکھ رہے ہو ان کی نسلوں کو دیکھ رہے ہو, ان کی نسلوں سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن غلط سے نہیں اترے گا. عبادتیں کریں گے کہ اپنی عبادتوں کو تم کمزور جانو گے ان کی عبادتوں کے مقابلے میں, ایسی عبادتیں کریں گے لیکن دین سے یہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل. یہ نبی نے فرمایا. وہاں بیس عبادت کو نہیں, حالانکہ نبی نے قرآن کے پڑھنے کی تعریف کی. آج لوگ بولتے ہیں اے سعودی عرب کے امام کی نقل کیوں کرتے آپ, نقل کیوں کرتے سعودی امام, اگر غلط ہے تو نقل کیوں کرتے. ارے میں تعریف کرتا ہوں سعودی امام قرآن اچھا پڑھتا, کیونکہ قرآن اچھا پڑھنا یہ کافی نہیں ہے, نبی کو اچھا سمجھنا یہ کافی ہے. آلے نبی کو اچھا سمجھنا کافی ہے. نبی نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ قرآن اچھا پڑھیں گے اور اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے پڑھنے کو کمزور جانو. تو نبی نے سمجھتے تھے. توجہ دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے روکا, حسن کے لیے روکا اور عبادت کو روکا, اور سب سے بڑی چیز اپنی ذات کو روکا. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے, اپنی ذات کو روکا. محمد عربی کی ذات جو اعتماد رحمانیت ہے, اعتماد توحید ہے, تو توحید کا بھروسہ رک گیا ہے. نوٹ کریں, توحید کا اعتماد رک گیا ہے. حسن کے لیے, حسین کے لیے. اب آپ غور کریں کس وقت رکا, جب حسین کو شعور نہیں. میں عمر کے حساب سے بول رہا ہوں, 4 سال 5 سال کی عمر ہے. توحید کا بھروسہ حسین کے لیے اس وقت رکا ہے جب حسین بچے ہیں. سوچئے جب حسین 55 کے ہوئے ہوں گے تو توحید کا بھروسہ کیسے رکا ہوگا. توحید کا بھروسہ نبوت کا کی شان اور ولایت کی عظمت کا مرکز, جس کو مجمع البحرین کہو, فیض نبوت اور فیض ولایت کا مرکز کامل حسن و حسین بن کر ہوں گے جب 55 کی ہوئی ہو, جب سن شعور ہوئے ہوں گے, جب بلوغیت کا مرحلہ آیا ہوگا. بچپن میں توحید کا اعتماد رک رہا ہے, بچپن میں نبی روک رہے ہیں خود کو بھی اور اس کو بھی. اور روکنے کے بعد ہم اور آپ جو ہے کمیٹی والوں کو دیکھیں تو نہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی دکھ جائے تو ڈانٹیں گے, چلو بابو ممی نے بھیج دیا تھا, ایسا سوری اس طرح سے بول کر کے آپ. لیکن نہیں, نبی نے گود میں اٹھا, نبی نے گود میں اٹھا لیا. ایک طرف اس کو, ایک طرف اس کو. اب اس کو سمجھ رہے ہیں نا, ایک طرف ان کو, ایک طرف ان کو. رضی اللہ تعالی عنہما, امام حسن اور امام حسین دونوں کو اٹھا لیا. اٹھا لینے کے بعد ٹھیک ہے خطبہ کنٹینیو کرتے جہاں سے ڈس کنٹینیو ہوا. صحیح ہے, نہیں خطبہ کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن جہاں سے ڈس کنٹینیو کیے تھے اس سے ریلیٹڈ خطبہ نہیں ہے. اب یہ دونوں بیٹے عنوان ہیں, اب یہ دونوں بیٹے عنوان ہیں اور کہتے ہیں پہچانو ان کو, پہچانو ان کو, پہچانو ان کو, پہچانو ان کو. صحابی صاف کہتے ہیں, روایتوں میں آیا میں نے حسین حسن کو جب دیکھا تو نبی کے سینے سے اوپر کا حصہ نظر آیا, اور جب حسین کو دیکھا تو نبی کے سینے سے نیچے کا حصہ نظر آیا. عکس جمال مصطفیٰ, عکس شباہت مصطفیٰ, بے مثال نبی کی مثال حسنین کریمین. توجہ دیں آپ, نبی نے جب عنوان بدل دیا تو اب تاریخ نے اچھی طرح رقم کر لیا ہوگا. حقیقت پسندوں نے مکمل فیصلہ کر دیا, یہ نبی کے ان بیٹوں کی عظمت خطبہ میں ہونا
کیا بات ہے صاحب، کیا بات. حسین کی حقانیت وحی الہی کا نام ہے. حسین کی حقانیت ہماری تحقیق نہیں ہے. ابن کثیر ابن قیم محتاج ہو سکتے ہیں ان کی تحقیق کے، لیکن تحقیق حسین وحی الہی ہے. حقانیت حسین وحی الہی ہے. عظمت حسین کا چرچا وحی الہی ہے. حسین کا وقار توحید کا آئینہ دار ہے. حسین کی ذکر حسن کا چرچا قرآن پاک کا اعتماد ہے. صاحب قرآن کا بھروسہ ہے. ذات توحید، ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکز اعتماد توحید ہے ان کا آئینہ دار ہے. کھل کر کے بات سمجھ گئی. چھوٹی سی اصل محفل میں کہ حسین کو جب یاد کرو تو کربلا کو ریلیٹڈ کر سکتے ہو. کربلا کی وجہ سے یاد نہ کرنا. حسین کو یاد کرنا توحید کے بھروسے میں کرنا. حسین کو یاد کرنا قرآن اور رحمان کے بھروسے میں کرنا. حسین کو یاد کرنا تو دیکھ لینا نبی نے عبادتوں کو روک دیا، نبی نے عبادتوں کو موقوف کر دیا. مسند کی طبرانی کی ایک روایت آپ کو بتاؤں، مصطفیٰ جان رحمت میں نماز کے عالم میں صحابہ کرام ہے پیچھے، نماز جب سجدے میں جاتے ہیں تو اتنا طول کر دیتے ہیں کہ حدیث کا جملہ ہے سجدتا سجدتن طوالتن یا طویلتن. یا رسول اللہ آپ نے آج تک اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا. اس میں بھی نقطہ دیکھیے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے اتنا لمبا کیوں کرے. جیسے بولتے نا 10 منٹ تک زیادہ ہو گیا کیا ہے کہ امام صاحب بولے ہوتے اتنا لمبا کیوں کر دیے. ارے کبھی ہو سکتا ہے قرآن میں مزہ آ رہا ہو تو تجوید اچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ تابع امام کے ہو یا امام تابع ہے ٹھیک بات ہے. لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں کی ابتدا دیکھیے اور انتہا دیکھیے. وہ ڈسکس نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے لمبا سجدہ کر لیا تو ہمارے سامنے 2 بات آ گئی. ایک بات تو یہ آ گئی کہ لگتا ہے کہیں آپ کی روح تو نہیں چلی گئی، ایسا سوچ لیے. اور دوسری بات یہ آ گئی کہ لگتا ہے کہیں آپ پر پرسنل وحی تو نہیں آ رہی ہے. حسن زن کا تصور دیکھ لیا، بدگمانی کا خاتمہ دیکھ لیا. کیا کہہ رہے آپ سجدہ کر رہے تھے تو یا تو ایسا لگا کہ آپ مثال حقیقی سے مشرف ہو چکے ہیں، یا ایسا لگا کہ کوئی خاص وحی آ رہا ہے، کوئی خاص وحی آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل ظالم لم یکن، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کی ذات سے ایسا کچھ نہیں ہے. سرکار آپ ہی بتائیے کیا ہے. آپ نے فرمایا جب میں سجدے میں گیا میرا حسین میرے کان پر آ گیا، سبحان اللہ، میرا نواسا میرا بیٹا میرے کان پر آ گیا. اب عربی کا جملہ سنیے، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. عربی کا جملہ سمجھ میں آیا ہے. فَكَرِهْتُ تو میں نے ناپسند کیا. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. نبی بھروسہ ہے توحید کے، ایسے ہی بھروسہ نہیں کرتا. آپ داماد پہ بھروسہ کریں کہ بیٹی کی مجبوری میں، توحید کے آئینے میں نہیں. صحیح ہے بالکل. لیکن مصطفیٰ جب بھروسہ کسی پر کریں گے توحید کے آئینے میں، نوٹ کریں آپ. تو نبی فرماتے ہیں فکر رہے تو میں نے ناپسند کیا. کیا ناپسند کیا؟ ان اعجلہ، کہ میں سجدہ سے اٹھ جاؤں کہ میرا نواسا گر نہ جائے. تو نواسے کے گرنے کو یزیدی حسین کو گراؤ گے. مصطفیٰ نے عبادت میں نواسے کے گرنے کو ناپسند کیا. اور آگے جملہ فرماتے ہیں حتیٰ یقضی حاجتہ، جب تک کہ وہ اپنی حاجت کو پوری نہ کر لے. اب اگر اہل ارادت ہے آپ سب تو اس میں ایک لطیف نقطہ سنیے. کیا حاجت تھی وہ 5 سال 6 سال کے بچے کی؟ کیا حاجت تھی؟ کیا حاجت تھی؟ واہ واہ. اب آیت کریمہ کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا؟ بول مت کہ سینہ بسینہ علم آتا ہے. دیکھ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کر لے. فیض نبوت کا کمال جو بھی ہو سکتا ہے حسین جب تک لے نہ لے اس وقت تک میں نے ناپسند کیا کہ ان کو اتاروں. کیا بات ہے. فیض نبوت کا کمال یہ حاجت حسین ہے. استقامت نبوت حسین کو ملنی ہے، صداقت صدیقیت حسین کو ملنی ہے، عدالت فاروقیت حسین کو ملنی ہے، شجاعت علی حسین کو ملنی ہے، سخاوت عثمان حسین کو ملنی ہے. اور یہ سب میری وجہ سے ان سب کو ملی ہے. تو
इन सब को दूर कर दो तो अब व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, गूगल पर, सोशल मीडिया के जरिए से तुम्हें लाल रुमाल वालों ने कहा होगा कि बदतरीन वाकया करबला का वाकया है, बदतरीन वाकया, कुफ्र और इस्लाम का ये कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं प्यारे, तुम क्या जानो कि हुसैन ईमान की कौन सी कड़ी है, इस्लाम की कौन सी अजमत है। नबी ने कहा अपनी हाजत ये जब तक पूरी ना कर ले उस वक्त तक मैं उतारूंगा नहीं। या अल्लाह, पीते मुस्तफा पर वो कौन सी हाजत थी जो हुसैन पूरा करना चाहते थे? वो यही हाजत थी कि हुसैन जब तुम करबला में जाओ तो इस्लाम की बुनियाद बन करके रहो, ईमान की बुनियाद बन करके रहो, और मद्दे मुकाबिल कुफ्र बना रहे। और कुफ्र और इस्लाम की ये अजीम जंग को कहने वाले जो भी कहने दो, लेकिन जिनके पास तौहीद का भरोसा होगा, जिनके पास रहमान का एतमाद होगा, मोहम्मद अरबी का रिस्पेक्ट होगा, वो इस आईना को हमेशा देखते नजर आएंगे कि नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने बचपन में जब अपनी हाजत पूरी करेंगे, वो कौन सी हाजत होगी? वो इस्लाम की अमानत की हाजत थी, वो ईमान की अमानत की हाजत थी, वो नबूवत के फैज़ की हाजत थी, वो वलायत के करम की हाजत थी, मजमउल बहरैन की हाजत थी। गर्ज़े के इस्लाम से जितने भी कमालात के पहलू थे, वो तमाम कमालात के, फ़ुयूज़ के, शहादतों के जितने भी पहलू थे, मोहम्मद अरबी के पुश्ते अनवर पर बैठकर हुसैन ने ले लिया। हत्ता यक़ज़िया हाजतहू, यहाँ तक कि वो अपनी हाजत पूरी कर ले। मैंने नापसंद किया कि मैं उसे उतार दूं। तुम भी सीने में हुसैन को अज़मतों के हवाले से रखो, तुम भी सीने में अहले बैत को अज़मतों के हवाले से रखो। तुम हुसैन को राज़ी नहीं, हुसैन के नाना को राज़ी कर रहे हो, और हुसैन का नाना राज़ी हो गया, दुनिया की कोई ताकत तुझे जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती, क्योंकि हुसैन के नाना ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। ए नौजवानों, जन्नत में जाना चाहते हो, क़यादत हसन को दे दी है मैंने, हुसैन को दे दी है मैंने, उनकी क़यादत में तुम जन्नत में जाओ, लेकिन पॉजिटिव रहोगे तब तो शर्मिंदा मत होना प्यारे। हसन से प्यार करना तौहीद का भरोसा है, हुसैन से प्यार करना तौहीद का एतमाद है। नबी ने इबादतों को मौकूफ कर दिया, इस